مرد بھی اچھے ہوتے ہیں۔ جی بالکل، آج کی سٹوری کا عنوان یہی ہے اور ساتھ میں ریسیپی جو آپ کو سکھائی جا رہی ہے میرے چینل پہ وہ ہے چیزی چکن بنس۔ یہ بنس ہیں، گھر میں بڑے اچھے طریقے سے تیار ہو سکتی ہے، بہت مزے کی ریسیپی ہے۔ جیسے جیسے اسکرین پہ آپ کو ریسیپی دکھائی جائے گی ویسے ہی آپ اس کو ٹرائی کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ 12 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک دن ایک مریضہ میرے کلینک میں آئی۔ وہ بیمار تھی، کافی زیادہ بیمار۔ میں نے اس کا معائنہ کیا اور علاج شروع کر دیا۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، نیلی آنکھیں، گندمی رنگ، ڈمپل والی مسکراہٹ اور ریشمی بال۔ نہ جانے کیوں پہلی ہی نظر میں میرا دل اس پر آ گیا، مگر میں نے اپنے جذبات چھپا لیے۔ علاج کے چند ہفتوں بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ جب وہ آخری بار میرے پاس آئی تو میں نے ہمت کر کے اس سے اس کا نمبر مانگ لیا۔ یہ میرے پیشے کے خلاف تو تھا، لیکن جوانی کی نادانی بھی۔ اس نے چند لمحے مجھے دیکھا اور پھر مسکرا کر نمبر دے دیا۔ اسی رات میں نے اسے فون کیا۔ وہ فوراً پہچان گئی اور ہنستے ہوئے کہا، جی ڈاکٹر صاحب، مجھے یقین تھا آپ کا فون ضرور آئے گا۔ یوں ہماری بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ دن میں بات کرتی، رات کو ہمیشہ انکار کر دیتی، کہتی کہ رات کو جلدی سو جاتی ہوں۔ آہستہ آہستہ ہماری باتیں گہری ہوتی گئیں۔ اس کا نام ایمان تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ نیک دل اور دیندار ہے۔ اس کی صحبت نے مجھے بھی نمازی بنا دیا۔ وہ میرا حال پوچھتی، وقت پر کھانا کھانے کی تلقین کرتی اور کبھی کبھی ڈانٹ بھی دیتی۔ میں اس سے سخت لہجے میں بات کرتا مگر وہ خاموشی سے برداشت کرتی اور پھر آہستگی سے کہتی، ڈاکٹر صاحب آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ کو ایک نیک اچھی ہمسفر ملے۔ میں ہر بار تڑپ کر کہتا، ایمان وہ ہمسفر صرف تم ہو، مگر وہ ہمیشہ ہنس کر جواب دیتی، نہیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے قابل نہیں۔ وقت گزرتا گیا، 1 سال بیت گیا۔ میں نے گھر والوں کو بتایا کہ مجھے ایمان پسند ہے اور میں اس سے شادی کروں گا۔ ماں باپ اور بہن بھائی سب نے اس کی تصویر دیکھی اور تعریف کی۔ ہم سب نے فیصلہ کیا کہ رشتہ لے کر اس کے گھر جائیں گے۔ میں نے ایمان کو کال کر کے کہا، اپنا ایڈریس دو، ہم رشتہ لے کر آ رہے ہیں، لیکن اس نے فون بند کر دیا۔ پھر کتنے دن اس کا نمبر بند رہا۔ کچھ دن بعد میں ایک دوست کی شادی میں گیا۔ بڑے اہتمام سے ڈانس پروگرام رکھا گیا تھا۔ جب اسٹیج کی طرف دیکھا تو زمین میرے قدموں سے نکل گئی۔ سامنے اسٹیج پر ایمان ناچ رہی تھی۔ میرا دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ لڑکی جسے میں اپنی عبادتوں کی وجہ سمجھا تھا لڑکوں کے سامنے رقص کر رہی تھی۔ میں تڑپ گیا، غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اسٹیج سے اتر کر وہ میرے پاس آئی، کچھ کہنا چاہا لیکن میں نے غصے میں 2 تھپڑ مارے اور دھکا دے کر ہٹ گیا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ کچھ دن بعد ایک لڑکی میرے کلینک پر آئی اور کہا، ڈاکٹر صاحب براہ کرم ایمان کو ایک بار سن لیجئے، وہ مجبور ہے، گندی نہیں۔ اس کی ماں کینسر کی مریضہ ہے، گھر میں 2 چھوٹی بہنیں ہیں، وہ حالات کی مار کھا رہی ہے، مگر دل سے بہت اچھی ہے۔ میں خاموش رہ گیا مگر رات بھر سوچتا رہا۔ اگلے دن اس لڑکی نے مجھے ایمان کے گھر کا پتہ دیا۔ میں والدین کے ساتھ اس کے گھر پہنچا۔ دروازہ ایک چھوٹی بچی نے کھولا۔ اندر گئے تو ایمان کی ماں چارپائی پر بیمار لیٹی ہوئی تھی۔ والدین نے ان سے کہا، ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ یہ سن کر ایمان نماز پڑھ کر کمرے سے نکلی۔ اس نے مجھے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ آہستہ سے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ یہاں؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں ایمان، اب میں ہوں نا، سب کچھ بھول جاؤ۔ ایمان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی، میں اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے نرمی سے کہا، جس کی وجہ سے میں 5 وقت کا نمازی بن گیا وہ کیسے اچھی نہیں ہو سکتی؟ حالات نے تمہیں مجبور کیا، مگر اب میں تمہارا سہارا ہوں۔ یوں ہماری شادی ہو گئی۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ ایمان کن حالات سے گزری۔ میرے لیے وہ صرف میری بیوی تھی، میری عزت، میری دعا کی قبولیت۔ ایمان اکثر روتے ہوئے کہتی ہے، ڈاکٹر صاحب آپ فرشتہ ہیں۔ مرد تو عزت لوٹتے ہیں، مگر آپ نے میری عزت کی حفاظت کی۔ میں مسکرا کر کہتا ہوں، مرد وہ نہیں ہوتا جو کسی باحیا لڑکی کو بے حیا بنا دے، مرد وہ ہے جو کسی مجبور بے حیا کو باحیا عورت بنا دے، اس کو عزت دے، مقام دے۔ تو کیوں آپ میری اس بات سے سہمت ہیں؟ میری سٹوری اور ریسیپی پسند آئی تو ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ، نیو آنے والے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔